بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، تو شرک کہتے ہی اسے کہ اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، رب کو خدا ماننا ہے، کسی اور کو خدا مان لے معاذ اللہ، رب کو عبادت کے لائق ماننا، کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا، یہ واضح طور پر یہ شرک ہے۔ لیکن یہاں دوسرا پہلو بھی میں آج وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض ایسے لوگ کہ جو قصداً مسلمانوں پر معاذ اللہ شرک کے فتوے لگا دیتے، کلمہ گو مسلمانوں پر، کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے کچھ عقیدتوں کا اظہار کریں یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے اظہار کریں، یا اللہ کے پیارے بندوں کے بارے میں ادب احترام تعظیم کے کلمات بیان کریں، ان کو معاذ اللہ آج شرک سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو اگر آدمی کسی کو بھی کافر یا مشرک قرار دے تو دو صورتیں، اگر وہ واقعی کافر مشرک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی کافر مشرک، اور اگر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کوئی کہے تو پھر کہنے والے پر وہ حکم لوٹ آئے گا، اگر تو وہ اسی کفر اور شرک میں ہے فبیا، نہیں تو کہنے والے کے بارے میں یہی حکم آ جاتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ارشاد فرمایا، امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے اب شرک کا خوف نہیں ہے، یعنی جن کو حضور نے تعلیم ارشاد فرما دی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ امت اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لے، کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دے، کسی اور کو رب جیسا ماننا شروع کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے، حضور تو یہ فرمائے کہ امت سے شرک کا خوف نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ امت کی ایک بڑی تعداد یا امت کی جماعتیں در جماعت معاذ اللہ شرک میں چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں شرک کا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب بنیادی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ آپ شرک کی توڑ کے لیے تشریف لائے، توحید کے درس کے لیے آئے، نبیوں کی رسالت اور نبوتوں کو بیان کرنے کے لیے آئے، اور کیسے لوگ ہیں کہ جو اب مسلمانوں کو ہی معاذ اللہ شرک ہے۔